مجھے مل ہی نہیں سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا تمام گناہوں کو، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز سے سمجھا دیا کہ گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ کفر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ زبان سے جملہ بولنا شروع کر دے یا یہ اعتقاد رکھ لے کہ اب میں بخشا نہیں جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے نہیں بخش سکتا، اللہ کی رحمت مجھے مل ہی نہیں سکتی ہے، بس اب اللہ تعالیٰ عذاب ہی دے گا، بس صرف میرے مقدر میں عذاب ہے۔ تو اللہ کی رحمت کا بالکل یقین انکار کر دینا اور اعتقاد رکھنا کہ اب اللہ کی رحمت مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہے، یہ انسان کو کفر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جتنے بھی گناہ ہو جائیں، پہلی بات تو کہ گناہ انسان نہ کرے، اگر بتقاضائے بشریت گناہ سرزد ہو جائیں تو توبہ کرنے میں دیر نہ کرے، اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ مثال کے طور پہ ایک گناہ ہوا توبہ کر لی، لیکن کچھ عرصے بعد صبر نہ ہو سکا پھر وہ گناہ کر لیا، پھر توبہ کر لی، پھر کچھ عرصے بعد صبر نہ ہو سکا پھر گناہ کر لیا، تو پھر شیطان ہمارے کان میں کہتا ہے، ایسے شخص کو بہکاتا ہے کہ تم کتنی مرتبہ اللہ سے وعدہ کر کے اس وعدے کو توڑ چکے ہو، تو کیا فائدہ تمہارا، ایک تو گناہ کرتے ہو، دوسرا وعدہ توڑتے ہو، تم تو اور اللہ کی بارگاہ میں ذلیل اور خوار ہو چکے ہو، اب تو تم جہنم میں گئے۔ تو اس طرح اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے۔ جب انسان کہتا ہے کہ اب تو میں بخشا جاؤں گا نہیں، تو پھر وہ مایوس ہو کے سوچتا ہے اب گناہ ہی کر لو، جب بخشا جانا ہی نہیں ہے تو پھر اب کیا گناہوں سے بچنا، یہ غلط خیال ہے۔ یاد رکھیے کہ جتنے مرضی گناہ ہو جائیں، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کامل طور پہ متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ضرور اس کو اپنے آغوش میں لیتی ہے اور اس کے تمام گناہوں کی بخشش کا سامان ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے میرے رب، یعنی مجھ سے گناہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو، اس نے اپنے نفس کے بہکائے میں آ کے گناہ کیا، لیکن یہ بات بھی جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو میری گرفت کر سکتا ہے، تو اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کے گناہ کو بخش دیا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ عرصے تک وہ شخص گناہ سے بچتا تھا، جتنا اللہ نے چاہا اس نے صبر کیا، یعنی اللہ کی تائید ساتھ رہی، پھر اللہ نے اس کو اس کے نفس و شیطان کے حوالے کر دیا، یعنی چھوڑ دیا اس کو، تو پھر اس سے گناہ سرزد ہو گیا،